بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. جو ملک اب پتھر کے زمانے میں نہیں رہتے، یعنی جن کے یہاں بجلی، پانی، گیس اور اسی طرح کی جو بنیادی فنڈامنٹل قسم کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں، ان کو اگلے 20 سال بعد کام آپشنل ہو جائے گا. ان کے یہاں انہیں کوئی اتنی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ کام کریں نہ کریں. جو اس ماحول میں بھی کام ذرا کر لے گا اس کے پاس کو بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے، اور جو نہیں کرے گا اس کے پاس اتنے ضرور ہوں گے کہ اسے کوئی روٹی شوٹی کھانا اور کوئی بنیادی ضروریات، دوا، خوراک وغیرہ کے لیے کوئی محتاجی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پیسہ شیسا ارریلیونٹ ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے، ایسا صرف ان ملکوں میں ہوگا جو پتھر کے زمانے میں نہیں رہ رہے ہوں گے. جو پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں، جن کے یہاں بجلی نہیں ہے اللہ کے فضل سے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور جو اپنی معدنیات، اپنی ایگریکلچر سے بھرپور طور پر فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے، جن کے یہاں انڈسٹری کا سٹرکچر سرے سے موجود نہیں ہے، ایسے ممالک کے لیے ترقی اور اس دوڑ میں شامل ہونا مشکل ہوگا. لیکن جو ملک ذرا بہتر صورتحال میں ہیں وہ اگلے 20 سال بعد اے آئی اور روبوٹکس کی مدد سے اس حد تک ترقی کر جائیں گے کہ کام کرنا آپشنل ہو جائے گا، پیسہ ارریلیونٹ چیز ہو جائے گا. یہ فرما رہے ہیں ایلون مسک، جو کہ ٹیسلا کے بانی ہیں اور جو اے آئی اور روبوٹکس پر کام کرنے والی پائنیئر کمپنی ہے ان کی، اور وہ ہیومنائڈ روبوٹس ٹائپ چیزیں بنا رہے ہیں. انہوں نے امریکہ سعودی بزنس فورم میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ظاہر ہے جب آپ مستقبل کے متعلق کوئی پیش گوئی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کی مکمل صورت تو موجود نہیں نہ ہوتی، آپ کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ اگلے 20 سال بعد دنیا کیسی ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اے آئی اور روبوٹکس اچھی پیس کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں، اور اگر اسی پیس کے ساتھ یہ چلتا رہے سب کچھ تو اگلے 20 سال بعد کچھ بنیادی پابندیاں ضرور رہیں گی. یعنی جو فزکس کے فنڈامنٹلز ہیں وہ اگر انٹیکٹ ہیں، اگر آپ کے پاس مادہ، دھاتیں وغیرہ وغیرہ جو چیزیں آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں، بیسک ریکوائرمنٹس، وہ آپ کے پاس موجود ہیں، بجلی موجود ہے، گیس یا توانائی کے جو بھی ذرائع ہیں وہ موجود ہیں، اچھی خاصی بھرپور مقدار میں الیکٹریسٹی موجود ہے، اس کو پیدا کرنے کے ایفیشینٹ سورسز موجود ہیں، تو پھر آپ کے پاس کوئی ایک آدھا روبوٹ ہے، کوئی اے آئی سے آپ کی واقفیت ہے، جان پہچان ہے، آپ اے آئی اور روبوٹکس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، تو بس پھر سطح خیر ہے. پھر آپ کو کوئی کام شام کرنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں رہے گی، اور پیسے شیسے یہ اگلی دنیا میں ارریلیونٹ ہو جائیں گے. لوگ کم از کم یہ فاقو مرنا، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو این جی اوز جو آج تک غربت ختم کرنے کے لیے سینکڑوں سالوں سے لگی ہوئی ہیں، اور یو این کے ادارے لگے ہوئے ہیں لیکن سب ناکام ہیں، وہ دنیا سے غربت نہیں ختم کر سکے، تو یہ اگلے 20 سال میں اے آئی اور روبوٹکس کر لے گا. لیکن شرط وہی ہے کہ کوئی انسانوں والا ملک ہو، پتھر کے زمانے میں رہنے والا ملک نہ ہو. اور بدقسمتی سے افریقہ کے بہت سے ممالک، یہ ایتھوپیا، صومالیہ، یوگینڈا، جنہیں ابھی تک خانہ جنگی سے فرصت نہیں ہے، سوڈان اور پاکستان جیسے الحمدللہ ممالک، افغانستان جیسے ممالک، جن کے پاس بیسک انفراسٹرکچر ہی آج تک نہیں ہے، جو آج تک زمین سے اپنا لوہا تک پوری طرح خود نہیں نکال سکتے، جو اپنا پیٹرول تک پوری طرح نہیں نکال سکتے، جو اپنی ریئر ارتھ تک خود نہیں نکال سکتے، جن کو اللہ نے ریئر ارتھ میٹلز جیسے عظیم خزانوں سے نوازا ہے مگر وہ نکالنے کے لیے امریکہ کے یا چین کے محتاج ہیں. ایسے ملکوں کا معاملہ ذرا ٹیڑھا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس بیسک فنڈامنٹلز ہیں جو کہ ظاہر ہے پورے یورپ اور امریکہ کے پاس ہیں، تو اب آپ سوچیں کہ جو ملک پہلے سے ہی اتنے امیر ہیں اور اتنے طاقتور ہیں، اور وہ اگلے 20 سال بعد کتنے کا اور طاقتور ہو جائیں گے، اور اس دنیا میں ہم ریلیونٹ نہیں ہو جائیں گے، ہم بالکل چول یا ٹگے ٹوکری نہیں ہو جائیں گے. معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یہ الفاظ برے لگے ہوں، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ اوپر والا بار بار سوال کرتا ہے ہم سے اپنی کتاب میں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم علم کے راستے پر چلیں گے ہی نہیں اور میوزیکل چیئر میں ہی لگے رہیں گے، ہمارے لوگ دہشت گردی سے ہی مرتے رہیں گے، دیسی ساختہ بموں والی خودکش جیکٹوں سے ہی مرتے رہیں گے، تو ملک آگے کیسے چلے گا، ترقی کیسے کرے گا؟ ہم میز پر بیٹھنا توہین سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم نے 2 دن یہاں مذاکرات کیے تھے، 3 دن قطر میں کیے تھے، 4 دن ادھر ترکی میں جا کے کر لیے. افغان طالبان سیدھے نہیں ہوتے، اب ان کی ایسی کی تیسی، ہم انہیں بم ماریں گے. اچھا ہم انہیں ماریں گے، وہ ہمیں ماریں گے، اور فائدہ کس کا ہوگا؟ انڈیا کا، اسرائیل کا، اللہ خیر صلی اللہ.
یعنی کوئی عقل کا کام ہم نے نہیں کرنا جی. عمران خان جو ہے وہ ہمارے خلاف زبان بولتا ہے تو ہم نے اس کی حکومت کے ساتھ سہیل آفریدی کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھنا. مارنگ بلوچ ہمارے خلاف تقریر کرتی ہے, ہم نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. او یار کو بات ہے کرنے والی. ایسے ملک کیسے چلے گا؟ دنیا کہاں جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, دنیا کے اہداف کیا ہیں, سوچ کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے؟ آگ لگے بستی میں راجا جی اپنی مستی میں, روم جل رہا ہے نیرو بانسری بجا رہا ہے. باتیں کچھ سمجھ سے باہر ہیں کہ آپ دنیا کی رفتار دیکھ رہے ہیں اور اپنی رفتار بھی دیکھ رہے ہیں. ہم ترقی معکوس کرتے جا رہے ہیں. ہمارے جو یو این او کہہ رہی ہے کہ کراچی اگلے 5 سال میں یعنی اگلے 5 سال میں نہیں 2050 تک دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے, شہر بن جائے گا. جی ہاں, 2050 تک دنیا کا 5واں بڑا شہر بن جائے گا. یہ ہولناک قسم کی سپیڈ ہے ہماری پاپولیشن کی گروتھ کی, اور دنیا کا اتنا بڑا شہر اور پانی سے محروم ہے. لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا, سڑکوں سے محروم ہے, بجلی سے محروم ہے. اور اب جب کراچی کا یہ حال ہے تو سوچیں کہ بلوچستان کے فار فلنگ ایریاز کا تو کیا ہی حال ہے, خیبر پختونخوا کے فار فلنگ ایریاز کا, صدرن پنجاب کا, انٹیریئر سندھ کا کیا حال ہے. چنانچہ ہمیں اپنی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے فوری طور پر ایک گرینڈ ڈائیلاگ, نیشنل کنسنسس, قومی حکومت, جو بھی آپ اسے کہہ لیں, مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہمیں آپس میں بیٹھ کر نارمز طے کرنی چاہیے. پرانا عمرانی معاہدہ اگر ناکارہ ہو چکا ہے, یعنی کہ آئین پاکستان, اور اہل قوت کو لگتا ہے کہ ان کی دال نہیں گل رہی, اور عمران خان اور بلاول بھٹو کو لگ رہا ہے کہ ان کی دال نہیں گل رہی, تو بھائی سب مل کے بیٹھ جاؤ, سب ڈسکس کر لو, اور کوئی ایک مشترکہ لاہے عمل بنا کر پوری قوم ایک سمت میں چلیں تو ہی معاملات بہتر ہو سکیں گے. ورنہ ہم کسی اندھے کنویں میں بہت تیزی سے گرتے چلے جا رہے ہیں بدقسمتی سے, اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی. یعنی وہ جو اصل مسئلہ ہے نا, جو اصل پرابلم ہے پاکستانیوں کا, وہ یہ ہے کہ ایک ہم اپنے اندھے کنویں میں گر بھی رہے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اور اوپر سے ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ہم گر رہے ہیں. ایک ہم ہیں کہ ریا اپنی صورت کو بگاڑ, ایک وہ ہیں کہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے. دنیا چاند مریخ سے بہت آگے جا رہی ہے. دنیا اے آئی اور روبوٹکس میں طوفان اٹھا رہی ہے. دنیا پاورٹی ایلیویشن کے لیے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے. دنیا یہ دعوے کر رہی ہے کہ 20 سال بعد کام کرنے کی اہمیت ختم ہو جائے گی, کام کرنا آپشنل ہو جائے گا. آپ کا دل کرتا ہے کریں نہ کریں, لیکن شرط بنیادی وہی ہے کہ آپ کے پاس کم از کم فنڈامنٹلز تو موجود ہو نا, کم از کم آپ کے پاس کچھ موجود تو ہو. اگر آپ کو یہ ساری ٹیکنالوجیز چاہیے تو آپ کے پاس کوئی انڈسٹریل سٹرکچر نام کی چیز ہی موجود نہ ہو, ایگریکلچر سٹرکچر نام کی چیز ہی موجود نہ ہو, مائننگ کا بیسک سٹرکچر آپ کے پاس موجود ہی نہ ہو, اور یہ جو آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے یہ آپ کے پاس موجود ہی نہ ہو, تو سوچیں لوگ کیا کریں گے. جن کے پاس بجلی نہیں ہے وہ یہ اے آئی اور روبوٹک سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ اپنے ریموٹ کو کیسے چارج کریں گے؟ یو پی ایس لگا کے چارج کریں گے؟ او یار خدا کا خوف کرو, دنیا بہت آگے جا رہی ہے اور ہم الٹا پیچھے جا رہے ہیں. اور اس کا ایک ہی حل ہے, ایک نیشنل ڈائیلاگ, نیشنل کنسنسس, نیشنل پالیسی. آپس میں ڈائیلاگ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے مشترکہ پالیسی بنا کر آگے بڑھنا پڑے گا, ورنہ زوال اور بالکل غروب ہمارا تعاقب کر رہا ہے.